یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ حدیث شریف ملتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی قوم کے بندے آئے اور آ کر عرض کرتے گئے کہ رب کے کلیم قحط پڑ گیا ہے، بارش کوئی نہیں ہو رہی، زمینیں بنجر ہو رہی ہیں، مال جانور جو ہیں ہمارے بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں. تو دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت اپنی باران رحمت عطا فرمائے، حالات بڑے خراب ہیں. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اکٹھا کر کے ایک صحرا میں لے کر جاتے ہیں، کھلے زمین میں میدان میں لے کر جاتے ہیں، وہاں پر نماز عطا فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد ہاتھ بلند کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں. تو صدا آتی ہے کہ اے موسیٰ تیری اس پورے مجمع میں ایک تیرا گناہگار بندہ ہے جو میری مسلسل حکم کی نافرمانی کر رہا ہے. جب تک وہ اس مجمع میں ہے تیری دعا قبول نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس کو مجمع سے باہر نکال، تیری دعا فوراً قبول ہو جائے گی. اب یہ دیکھیں طریقہ چیک کریں. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بلند آواز سے یہ ارشاد فرمائیں گے کہ اس پورے مجمع میں جو بھی اللہ کا گناہگار ہے، جو اللہ کے حکم نہیں مانتا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، وہ اس محفل سے، اس مجمع سے دور ہٹ جائے، اس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. ایک اعلان کیا، کوئی نہیں نکلا. پھر اعلان کیا کہ کان سے پکڑ کے باہر نکال دوں گا میں، لہٰذا جو بھی گناہگار ہے مجمع سے باہر ہو جائے. پھر جب تیسرا اعلان ہوا تو پھر جو گناہگار تھا وہ سمجھ گیا کہ میرے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے. پھر اس نے جناب ایسے کپڑا لیا، کپڑا لے کے ایسے سر نیچے کیا اور اندر ہی اندر توبہ کرنے لگا. یہ بچے کو چپ کروا دیں، میں ایک لہر میں بات کرتا ہوں جی. اگر اس طرح کی بات ہوگی تو پھر مجھ سے بات نہیں ہونی جی، مہربانی آپ کی. تو وہ ایسے کپڑا لے کے ایسے توبہ کرے گا کہ باری تعالیٰ میں مانتا ہوں بڑا گناہگار ہوں، کوئی عمل نہیں ہے میرے پاس، لیکن آج میں پکڑا گیا ہوں، آج میری پکڑ آ گئی ہے. آج اگر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتاتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں تو ان کا غضب مجھ سے برداشت نہیں ہونا. اگر میں مجمع سے باہر نکلتا ہوں تو قوم میں رسوا ہو جاؤں گا، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا. اے باری تعالیٰ رحم فرما، آج مجھے بچا لے. وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی بھی تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. تو پھر یہ کہنا تھا. ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسری دفعہ اعلان کیا. ابھی بات ختم ہی ہو رہی تھی کہ ادھر سے باران رحمت برسنا شروع ہو گئی، بارش برسنا شروع ہو گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور عرض کرتے کہ باری تعالیٰ جو تو نے حکم دیا میں نے اس کے مطابق اعلان کیا ہے، ابھی تک تو کوئی بندہ اس مجمع سے باہر نکلا ہی نہیں ہے. پہلے تو یہ تھا کہ جب کوئی بندہ جو گناہگار ہے وہ نکلے گا تب بارش ہوگی، ابھی تو کوئی نکلا ہی نہیں ہے، ساتھ ہی بارش برسنا شروع ہو گئی. تو پھر اللہ رب العزت جواباً ارشاد فرمائے گا کہ اے موسیٰ اب اس بندے نے میرے سے دوستی کر لی. اللہ، بس دعا کریں کہ یار دوستی ہو جائے، اللہ سے دوستی ہو جائے. پھر وہ بندہ جو ہے جس کی اللہ سے دوستی ہوئی وہ اب اس مجمع میں ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ اس بندے کی اب مجھ سے دوستی ہو گئی ہے، لہٰذا بارش میں نے برسا دی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک چاہت ظاہر کریں گے کہ باری تعالیٰ ذرا اپنے اس دوست کا چہرہ تو دکھا، اس کا جلوہ تو کرا کہ وہ کون سا تیرا ایسا دوست ہے کہ ایک پل میں دوستی ہو گئی اور ایک پل میں اس کی بخشش ہو گئی، مغفرت ہو گئی اور اس کی وجہ سے رحمت کی بارش بھی برسنا شروع ہو گئی. پھر جواب آئے گا کہ اے موسیٰ اگر میں چاہتا تو میں یہ بتا سکتا تھا کہ فلاں بن فلاں گناہگار ہے، اس کے کان سے پکڑ اور باہر پھینک مار، میں کہہ سکتا تھا اور تو کر سکتا تھا. میں نے تو تب اس کا نام نہیں لیا جب وہ گناہگار تھا، جب وہ میرے حکم کی مسلسل نافرمانی کر رہا تھا، وہ تو میں نے تو تب اس کا نام نہیں لیا. اب تو وہ میرا دوست بن گیا، اب تیرے سامنے کیسے ظاہر کر دوں کہ وہ گناہگار کون تھا؟ اب کیسے ظاہر کر دو؟ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. وفا کر کے تو دیکھو یار، دنیا سے تو وفا کی ہے، بدلے میں کچھ نہیں ملا. اللہ سے وفا کر کے دیکھو.
اللہ سے دوستی لگا کے دیکھو، آمین پھر دیکھو ہوتا کیا ہے، آمین۔ پھر کیسے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، یہ زندگی جو ہے نا، یہ ہماری عارضی اور مختصر ہے۔